بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے خوبصورت عمل کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں جادو کی کاٹ ایک قرآنی عمل سے اور ایک خوبصورت دعا سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، حاسدین حسد کی وجہ سے جادو کرواتے ہیں، بیمار کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ سامعین، بلیک میجک جو کروانے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، مگر جو کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جگہ جگہ کالے علم والے، کالے جادو کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سونے سے پہلے ان دو سورتوں کو 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر اپنے گرد، اپنے گھر کے گرد، اپنے بچوں کے گرد حصار کر لیا کریں۔ انشاءاللہ جادو کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب میں اپنے عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو شخص بیمار ہو، جادو کی وجہ سے بیمار ہو، معالج نے تشخیص کر دی ہو کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس۔ پھر یہ مبارک دعا آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ یا حیو یا حیو حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حیو، یا حیو حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حیو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کرنا ہے، پانی مریض کو پلا دیں، اور اگر مریض خود پڑھنا چاہے تو ان 3 صورتوں کو بھی پڑھے اور اس دعا کو بھی پڑھے۔ پانی پہ دم کر کے پی لے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے تو نیا پانی دم کرے اور روزانہ پیے۔ 40 دن تک یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ جادو کی وجہ سے اگر بیماری ہے تو بھی بیماری جاتی رہے گی، اور اگر بیماری جادو کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، تو بھی یہ دعا بہت جامع ہے۔ یا حیو حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حیو۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہے یا میڈیکل مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ دونوں کے لیے مفید ہے، دونوں کے لیے جامع ہے، خوب فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ روحانی پرواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔